السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ مکرمہ بہن سوال کرتی ہیں، تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ہر مخلوقات کو فنا ہونا ہے، تو کیا جنت کی حوریں یا جو جنت میں چیزیں ہیں ان کو بھی فنا ہونا ہے؟ یاد رہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ کل نفس ذائقۃ الموت کا لفظ استعمال ہوا، آیت استعمال ہوئی، جیسا کہ آل عمران سورہ میں بھی 12 نمبر 4 میں استعمال ہوئی۔ کلو من علیہا فان، سورہ رحمان میں پہلے رکوع میں استعمال ہوئی آیت۔ تو یاد رہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل میں ہر ایٹم آ جاتی ہے، ہر چیز آ جاتی ہے، نفس ذی روح جس میں جان ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو فنا بھی ہے، اس کو موت بھی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی ہیں واحد، واحد واحد اللہ ہیں جس کو فنا نہیں ہے، بقا ہے۔ وَيَبْقَى وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کا چہرہ ہے جو فنا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی فنا ہوں گے، تمام سی روح جس میں کچھ روح ہیں تمام کا تمام فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، اس میں جس میں جان ہے نہیں ہے وہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ من ہر ذی روح اور غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عاقل غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل من علیہا فان، تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، تمام ذی روح کو فنا ہونا ہے، صرف ایک واحد اللہ کا چہرہ ہے جس نے بقا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ والسلام علیکم، روحیں بھی شامل، فرشتے بھی شامل، تمام کو فنا۔